انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے کہاں ملتا ہے؟ جتنے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے یہاں تک ہمیں حقوق العباد ہی ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکری مذاکرہ، میں ہوں آپ کا میزبان جہان یعقوب، اور میرے ساتھ موجود ہیں شیخ عزیز الرحمن عظیمی صاحب، مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب۔ آج ہمارا موضوع ہے انسانی حقوق۔ انسانی حقوق کا جو عنوان ہے بڑا خوشنما عنوان ہے، اور ہر دور کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے انسانی حقوق کے پاسدار بھی موجود رہے، اور انسانی حقوق کو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے کیش کرنے والوں کی بھی کمی نہیں رہی کہ جہاں ضرورت پڑی وہاں پر انسانی حقوق کو سامنے لے آئے، اور جہاں نہیں پڑی تو ان کو پس پش ڈال دیا، گویا کہ انسانی حقوق کو بھی اپنی خواہشات کے تابع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے وہ حقوق دنیا بھر میں مساوی بنیادوں پر نہیں مل سکے۔ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو فلسطین اور خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی دین اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کو اس بری طرح وہاں پامال کیا جا رہا ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یعنی اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مجھ سے وہ فوٹیجز اور وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جا رہی جو اسپتال پر حملے کے بعد اور وہاں کے زخمیوں کی جو حالت زار ہے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی تو اٹھے جو جنگی جرائم کا مقدمہ کر دے اسرائیل کے خلاف، لیکن سب ہی اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش میں محو ہیں، اور انسانی حقوق کی اس قدر خلاف ورزی ہونے کے باوجود سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آج ہم انسانی حقوق کے تناظر میں بات کریں گے کہ مغرب نے انسان کو کیا حقوق دیے ہیں، اور اس سے پہلے کیا انسان کو حقوق حاصل تھے، اسلام جب آیا تو انسانیت کی کیا حالت تھی، اور پھر اسلام نے انسانیت کو کیا حقوق دیے اور کس معراج پر اسلام نے انسانیت کو پہنچایا ہے۔ سب سے پہلے میں آج مفتی سید فصیح اللہ صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ انسانی حقوق کا تصور معلوم تاریخ میں جو 4000 سال کی تقریباً تاریخ ہمارے علم میں ہے، مدون شکل میں ہے، تو انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے کہاں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے ہمیں دو ٹرمز کو تھوڑا سا سامنے رکھنا ہوگا۔ ایک ہے انسانی حقوق اور دوسرے ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ ایک ہے ہیومن رائٹس اور ایک ہے رائٹس آف مین کائنڈ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی جب سے انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے، پھر خصوصاً 3 جو الہامی بڑے مذاہب ہے، ابراہیمک ریلیجنز ہے، یہودیت ہے اور عیسائیت ہے اور اسلام ہے، تو اس میں آپ تاریخ کا پورا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں بھی انسانی حقوق کے نام سے کوئی لفظ تک یا حقوق نہیں ملے گا، یہ ٹرم آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ الہامی مذاہب میں حضرت آدم سے لے کر یعنی ماڈرن ازم کی تحریک تک، یعنی 17ویں 18ویں صدی تک، یہاں تک ہمیں حقوق العباد ہی ملتے ہیں کہ انسان کو عبد ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے حقوق حاصل ہوں گے۔ اب جو جتنا اللہ کی عبدیت پہ پورا اترے گا تو اس کے لیے الگ حقوق ہے، اور جو اللہ کی عبدیت سے تھوڑا ہٹ کر ہوگا تو اس کے لیے پھر الگ حقوق ہے۔ یعنی حقوق سب کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صرف مومن کے لیے حقوق ہے اور کافر کے لیے مشرک کے لیے حقوق نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں اور مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان حقوق کی جو تقسیم ہے یا جو تعین کی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی کتابوں میں رسولوں کے ذریعے سے کی گئی تھی، تو عبدیت کی بنیاد پر سب کو حقوق حاصل تھے۔ جب ماڈرن ازم کی تحریک شروع ہوئی، یعنی نشاط ثانیہ مغرب میں جب شروع ہوا تو اس وقت یعنی پھر انقلاب فرانس کے بعد کا جو انقلاب فرانس کے بعد تقریباً 2 صدیوں تک بھی حقوق العباد ہی یہ چیز مطلب رائج تھی، ان کو یہ چیز نہیں سامنے آئی کہ بھائی عبد کی حیثیت سے ہم نے رہنا ہے یا کس حیثیت سے رہنا ہے۔ تو تقریباً 18ویں صدی میں انہوں نے ان کے فلاسفہ نے ایک اصطلاح یہ رائج کی، وہ بھی ہیومنزم، ہیومنٹی کے نام پہ۔ ہیومنزم کی اصطلاح جب رائج کی گئی تو یہ خدا پرستی کے بالکل اگینسٹ ہے، یعنی خدا کو بالکل نکال دیا گیا اور الہی تعلیمات کو، آسمانی تعلیمات کو بالکل انسان ہی اصل جی، اور انسان کو کائنات کا محور بنا دیا گیا۔ اس لیے انہوں نے مین کائنڈ کو
استعمال نہیں کیا، کیونکہ مین کائنڈ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو انسان کی ابدیت کو بتاتا ہے، تو انہوں نے اس کے مقابل میں پھر انسان کو ہیومن کا نام دیا، ہیومن بینگ۔ اچھا، ہیومن بینگ کی اصطلاح ہو گئی، تو اب ہیومن بینگ انسان کی صرف حیاتیاتی وجود کو، یعنی بیولوجیکل وجود کو ایکسپلین کرتا ہے اور پریزنٹ کرتا ہے۔ اب یہ کہ انسان کے اور بھی بہت سارے تعلقات ہیں، مثلا ریاستی وجود اس کا پھر کیا ہوگا، تو ریاستی وجود کے لیے پھر انہوں نے سٹیزن کی اصطلاح بنا دی، اور اسی طرح اس کے لیے ریاست جو ہے وہ ریپبلک کے نام سے جو ہے ریاست کا وجود دیا گیا۔ تو یوں سمجھے کہ یہ 18ویں صدی تک، جب تک کہ جدیدیت عروج تک نہیں پہنچی تھی، تو پوری انسانی تاریخ میں عالمی سطح پر حقوق العباد ہی تھا، اور ابدیت کی بنیاد پر انسان کو حقوق حاصل تھے۔ اچھا، اس میں انشاءاللہ آگے جائیں گے کہ اب یعنی جو انہوں نے ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر پاس کیا ہے 30 شقوں پر 1948 میں، لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو پھر یہ انسانی حقوق ان کو سامنے نہیں آتے، بلکہ کسی بھی زمین کے کسی بھی خطے پر یہ کھلے عام خون ریزی کر لیتے ہیں، اور پوری دنیا اگر ہیومن رائٹس کا حوالہ دے تو وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ انشاءاللہ اس پر میں آگے بتاؤں گا کہ یہ ان کا کیا فلسفہ ہے، کس فلسفے کے تحت یہ انسانی حقوق کا یہ نعرہ استعمال کرتے ہیں، اور کس فلسفے کے تحت پھر ان کو جواز ملتا ہے کہ یہ کسی بھی خطے کی پوری قوم کو یا بستی کو جو ہے وہ موت کی نیند سلا دے، لیکن پھر بھی یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہوتے ہیں۔ شیخ عظیمی صاحب، مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انسانی حقوق کا جو سب سے پہلا مرتب منشور آیا، دستور آیا، وہ خطبہ حجت الوداع کی شکل میں آیا، جبکہ مغرب کا یہ کہنا ہے کہ میگنا کارٹا کے بعد، انقلاب فرانس کے بعد 1820 سے جو ہے وہ انسانی حقوق کی ابتدا ہوئی، اور ہم نے جو ہے اس کو 18ویں صدی میں، پھر 20ویں صدی میں اس کو ایک مرتب اور مدون شکل دی ہے، اور جنیوا کنونشن کی شکل میں یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے اسلام کے انسانی حقوق اور ان کے دیے ہوئے انسانی حقوق میں ہم کوئی فرق کر سکیں، یا ان کو ہم امتیازی قرار دیں، یا یہ وہیں سے لیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور جب سے انسان اس روئے زمین پر موجود ہے، پہلا انسان پہلا نبی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خلافت عطا فرمائی تھی، اور جب وہ قرآن کے مطابق اور دیگر صحف اور کتب سماویہ کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام ان کو دیا کہ اس نظام کے تحت، اور عادلانہ نظام تھا، اس کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے، الہی نظام۔ وہ نظام جاری رہا، انسانی سوسائٹی، انسانی دنیا کرۂ ارض میں مختلف حادثات، قدرتی حادثات آتے رہے، آپس میں جنگیں ہوئی، ایک طرح سے اس کائنات کو ختم کیا گیا۔ پھر طوفان نوح میں نوح علیہ السلام سے دوبارہ اس کا ایک آغاز ہوا، آدم ثانی ہے وہ۔ تو جتنے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام بطور خاص یا پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے جن کو شریعتیں عطا کی گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ اور داؤد، سلیمان، یہ سارے انبیاء کرام، ان کے تعلیمات کا لب لباب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اور دین میں، اسلام میں جو کچھ ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو منزل ہے، جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ایک پورا نظام حیات دیا گیا، اور اس کے تحت وہ قوانین بھی ہیں اس میں، اور آداب بھی ہیں، اور احکام بھی ہیں، اور عقائد بھی ہیں، دنیا میں کس طرح رہنا ہے، دوسرے لوگوں کے کیا حقوق ہیں، مسلمین کے، غیر مسلمین کے، حتیٰ کہ جانوروں کے کیا حقوق ہے، جانوروں سے ہٹ کر پھر جمادات کے کیا حقوق ہے، سبزے کا، پانی کا، ساری چیزوں کا ظاہر ہے کہ کامل اور مکمل فرات اور دجلہ کے کنارے بیٹھ کر اگر آپ پانی ضائع نہیں کر سکتے ہیں تو پانی کا بھی حق ہے، اور گھاس کا بھی حق ہے، ہر چیز کا حق ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پیش کیا، وہ ایک مجدد کی حیثیت سے پیش کیا، کہ جو اللہ کا دین تھا ہمیشہ سے تھا، اور وہ تعلیمات، دین کی تعلیمات کو جب جب مسخ کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس کا اظہار فرمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کا ضامن اسلام ہے، اور یہ جب جب لوگوں نے بغاوت کی ہے
تو پھر انہوں نے اپنا ایک نظام پیش کیا اپنے طاقت کے نشے میں۔ مغربی دنیا، یورپی انقلاب جو آیا ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ان کی مسلمان اسلام کے خلاف لڑائیاں ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد مختلف شکلوں میں ہوئی ہے، اور جب انہوں نے طاقت پکڑ لی تو پھر اس کے بعد انہوں نے گویا کہ اسلام کے خلاف ایک متوازی نظام پیش کیا ہر چیز میں، کہ خدا کا تصور کیا ہے اور آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام یہی تو کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں یعنی آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے اصول اسلام نے بتائے، انہوں نے اپنے اصول وضع کر لیے، اور وہ ظاہر ہے کہ انسانی اصول بھی اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر وہ قائم ہے۔ تو جیسے مولانا نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کا ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب نے انسان کو تقسیم کیا ہے، طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور وہ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مغربی انسانی حقوق، مغربی انسان کے حقوق ہے، مشرقی اقوام کے اور مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، یہ گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹو، مطلب یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ بھی جانبدار حقوق ہے۔ ایک واضح طور پر تو ظاہر ہے کہ انسانی نظام، سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جانبدار ہیں، لیکن جنیوا کنونشن میں جب یہ بات طے کر لی گئی، معمر افراد کو، خواتین کو، بچوں کو، مریضوں کو، زخمیوں کو میدان جنگ میں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اور ان کا ہر طرح سے تحفظ کیا جائے گا، اور بے ضرر لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اس وقت اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یعنی ایمبولینس زخمیوں کو لے کر اسپتال سے نکلتی ہے اور اسپتال کے دروازے پر اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ایک ایسے اسپتال پر بمباری ہوتی ہے کہ جہاں پر کینسر کے جاں بلب مریض ہیں کہ جو اپنی زندگی کے ویسے ہی دن گن رہے ہیں، وہاں پر بمباری کی جاتی ہے اور پھر فتح کے جشن منائے جاتے ہیں۔ اس قدر انسانی حقوق کی کھلے عام دھجیاں اڑائے جانے کے باوجود آخر کیا بات ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اس وقت ایک سکوت کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں؟ وہ کون سا خوف ہے یا وہ کون سی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ لڑنے کے لیے یا اس معاملے کو اقوام متحدہ کے فورم پر لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں؟ ہاں، اس میں تو بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ مسلمان تو محکوم ہے، کمزور ہے مادی لحاظ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قومیں جو روس ہے، چائنا ہے اور وغیرہ وغیرہ، روس تو احتجاج کر رہا ہے، احتجاج تو کر رہا ہے، لیکن مقدمہ لڑنے کے حد حد تک اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک فضا بھی بنائی گئی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ تنگ نظر ہے، یہ عقیدے کی بنیاد پر انسانیت کو تقسیم کرنے کے قائل ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمان تو سب کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن بے بس ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جرم ضعیفی ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہمارا مقدر جو ہے، یعنی اس اقدام کو جو اسرائیل نے کیا اور مسلسل کر رہا ہے، جس میں 9,000 سے زائد اب تک شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں تقریباً 3,500 سے 4,000 کے قریب بچے ہیں، 2,500 پونے 3,000 خواتین ہیں، تو یہ خواتین کے حقوق پر پوری دنیا میں ہلچل مچانے والے لوگ ایسے موقعوں پہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹس یا وومن رائٹس، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یہ جتنی بھی اصطلاحات اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے یا اس کے باشن دیے جاتے ہیں، تو یہ کیوں ہوتے؟ جس طرح یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ماڈرن ڈسکورس۔ ماڈرن ڈسکورس یہ لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مخالف کو اور ہمارے علاوہ دنیا میں جتنی بھی طاقتیں ہیں، اگر وہ ڈیفنس کی طاقت رکھتے بھی ہے، دفاعی قوت رکھتے بھی ہے، چاہے جو بھی، چاہے چائنا ہو، روس ہو، لیکن ان حقوق کی بنیاد پہ ہم ان کو جو ہے وہ بالکل مطلب مفلوج کر دے، ان کو لولی پاپ دے دے، ان کو یہی باشن جو ہے نا سنا کر ان کو بالکل مفلوج کر دے کہ سلا دے کہ بھائی انسان کے خلاف آپ نے جو ہے نا وہ زبان تک نہیں کھولنی ہے، اس لیے کیس بھی نہیں لے جا سکتے۔ جب یہ باشن دے دیا گیا اور برسوں سے دیا گیا اور ہم نے قبول بھی کیا، ساری دنیا نے قبول بھی کیا، اب ان کے پاس یہ جو جنگی اقدامات کرتے ہیں، امریکہ نے آپ دیکھیں کہ کئی ممالک پر جنگ مسلط کر دی، عراق پر، افغانستان پر، شام پر، کتنے ممالک میں جو ہے وہ مسلمانوں کا خون بہا۔ اس کو کہتے ہیں لبرل ہیموجنی،
لبرلزم کی بالادستی. اب اس کے لیے جب آپ دیکھیں گے لبرل بالادستی کی اصطلاح کو یا اس فلسفے کو، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کی بقا کے لیے یا اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں عسکری اور فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، چاہے وہاں پر وہ پوری کی پوری قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جائے، جیسے آسٹریلیا میں ہوا، جی جیسے آسٹریلیا میں ہوا، افغانستان میں ہوا، عراق میں ہوا، اور اب یہاں پر ہو رہا ہے. اچھا، پھر اس میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک ہے جاپان میں ہوا، جی جاپان میں بھی ہوا، تاریخی وہ ہے اور تو اسی صدی کا واقعہ. اس میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک ہے یونیورسل لبرلزم، یعنی عالمی سطح پر ایک لبرلزم کی جو اصطلاح ہے وہ ہے، اور ایک ہے یعنی مقامی امریکی یا اسرائیل یا کوئی بھی ملک کا ہے جن کے پاس طاقت قوت ہے اور حاکمانہ حیثیت ان کو حاصل ہے، تو وہاں پر پھر وہ اپنی لبرلزم یعنی مقامی لبرلزم کے لیے وہ یونیورسل لبرلزم اگر وہ مقابلے میں آئے گی تو اس کو بھی کچلا جا سکتا ہے. یعنی اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جب چاہیں جس قانون کو چاہیں وہ نافذ یہ تو ابھی ہمارے لیے جو استعمال ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے تو وہ ماڈرن ڈسکورس، تاکہ سب کو لولی پوپ دیا جائے اور طاقت کے ہوتے ہوئے، یعنی کم سے کم آپ چلے اسلحہ نہیں اٹھا سکتے جس طرح آپ نے کہا، تو ایک فائل تو بنا سکتے ہیں کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں اور ان کے خلاف کوئی کیس ہم بالکل جنگی جرائم کا بلڈ مقدمہ کر ہونا دیں. چاہیے. جی ہاں. اتنا بڑا شاید انسانی سارے المیہ مقاصد پورے ہونے کے جنم بعد لے رہا جب ہے. راک کا ڈر بن جائے پھر کوئی چلا بھی جائے. اب پھر کسی کی قربانی کر دے دی جائے گی، لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کسی وزیر اعظم کی مسئلہ کیوں نہ یہ ہو. ہے کہ صہیونی جو ہے وہ تو ان لوگوں کو جینے کا حق ہی نہیں دینا چاہ رہے نا. وہ تو ان کا یہ تو مذہبی ابھی عقیدہ دنیا ہے. کے سامنے آ رہا ہے، ورنہ یہ مظالم کوئی آج سے تو نہیں ہے. تقریباً 73 سال اسرائیل کے ناپاک وجود کو ہو گئے، اور 73 سال میں کوئی ایک دن اور کوئی ایک گھنٹہ بھی شاید فلسطینیوں پر ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ جس میں ان کو ستایا نہ گیا ہو، قتل نہ کیا گیا ہو، ان پہ ظلم نہ ہوا ہو، تشدد نہ ہوا ہو. یہ تو اب کچھ دنیا کے سامنے آ رہا ہے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ آج ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں جو ان کا یہودیت جو ایک دین کے طور پہ یہاں اب موجود ہے، اور ان کی کتابیں بھی ہے، توریت بھی ہے بائبل میں، اور تالمود بھی ہے، تو اس کی جو تعلیمات ہے، جس طرح میں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی قرآن کریم میں سورۃ انفال پڑھاتے ہیں، سورۃ توبہ پڑھاتے ہیں، تو مسلمانوں میں ایک وہ قتل کرنے کا قتل، قتال، خون ریزی کے وہ جذبات ابھارے جاتے ہیں. تو جب آپ تورات کا وہ دیکھیں گے تو اس میں تو یعنی قرآن کریم میں پھر بھی جنگی اصول ہے کہ جنگ کے دوران میں آپ نے بچوں کو اور مذہبی پیشواؤں کو، عبادت گاہوں کو، اور اسی طرح عورتوں کو اور عام آبادی پر آپ کارروائی نہیں کر سکتے، بلکہ مجرم ہوگا اسلام کی نظر میں. لیکن ان کی تورات میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ جس دشمن کے خلاف آپ نے تلوار اٹھا لی تو وہاں کی عورتوں کو آپ لونڈی بنا دو، بچوں کو غلام بنا دو، اور جتنے بالغ لوگ ہیں تو ان سب کو کچل دو، اور ان کی جتنی آبادیاں ہیں اس کو ویران کر دے اور ان کے کھیتوں کو جلا دے. جی جی تو یہ بالکل. مذہبی تعلیمات بھی ان کے. اور تالمود میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی اسرائیلی پانی میں ڈوب رہا ہو تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو بچاؤ، لیکن اگر کوئی غیر اسرائیلی ڈوب رہا ہے اور تم نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو تم گناہگار ہو. یعنی ان کو تو جینے کا ہی حق نہیں ہے. اور اقوام عالم کو پتہ ہے، خاص طور پر امریکہ کو، کہ یہ سارا کچھ ہے، لیکن وہاں چشم پوشی ہے اور یہ انجان بنتے ہیں. اچھا، ایک بات ہم بائیکاٹ کے حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ بڑے شد و مت سے جو ہے مہم چلتی ہے کہ جی یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیا جائے، اور مسلمان چند دن چند ہفتے بائیکاٹ کر بھی لیتے ہیں. تو میں شیخ عظیمی صاحب سے پوچھوں گا کہ اس کے کیا ثمرات، کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو حقیقت بھی یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی ہے اور یہودیوں کی ہے، یا ابھی تو دیگر جو مغربی اقوام ہیں وہ بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں، ان کا بھی تجارتی بائیکاٹ ہونا چاہیے. ظاہر پیسہ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو غلط استعمال ہمارے خلاف کرتے ہیں، ہمارا پیسہ ہمارے خلاف. تو کم از کم ایمانی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ نہ ہو، اور ان کو نقصان بھی ہوتا ہے اور وہ اسی کو نقصان سمجھتے ہیں. بالکل نقصان ہوتا ہے. اور ابھی پیپسی نے دیکھے نا کہ ساتھ میں پیکیج دینا شروع کر دیا، بلکہ اس پر کلمہ بھی لکھ دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. اور کم سے کم جیسے بعض ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ مقامی جو آپ کی کمپنیاں ہیں یا جو جنہوں نے وہ فرنچائز وہ کیا ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے، یا ان کے ملازمین کو، انہوں نے اپنا سب کچھ پہلے وصول کیا ہوتا ہے.
تو اس میں پھر یہ ہے کہ کم سے کم مسلمانوں میں ایک حس تو بیدار ہو کہ بھائی اس طرح جو ہے صورتحال، ہاں کوئی احتجاج ہو، کوئی احساس دلایا جائے، کم سے کم یہ چیز ضروری ہے۔ نیگیٹو چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ خاص طور پر ہم مسلمان تو اللہ معاف فرمائے ہر معاملے میں 2 نمبری کر رہے ہیں، وہ پروڈکٹس جو چلتی نہیں ہیں اور جن کو کوئی لیتا نہیں ہے، ایسے موقع پر پہلے تو یہ بھاشن دیے جاتے ہیں کہ جی اپنے ملک کی مصنوعات استعمال کرو، مسلمان ممالک کی تیار کردہ مصنوعات استعمال کرو، اور جب لوگوں کا جذبہ بنتا ہے تو پھر وہ 2 نمبر پروڈکٹس مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں، تو پھر ان کی اچھی خاصی ظاہر سی بات ہے کہ سیل ہوتی ہے۔ کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جو تقریباً مخدرات منشیات میں آتی ہے، ان کا تو متبادل نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے، کوئی اچھا پروڈکٹ نہ آئے تو اچھا ہے، اس لیے کہ اب پیپسی اس طرح کی بوتل جو کولڈ ڈرنک ہے نا، یہ تو سب جتنے بھی سنجیدہ ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں معدے کے لیے زہر ہے، جس بیماریوں کی جڑ ہے، تو اس کا تو کوئی متبادل، ہاں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے، معیاری چیزیں آنی چاہیے۔ دیکھیں نا، اس میں بھی ان کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو اشتہارات چلاتی ہیں میڈیا پہ نا، تو میڈیا ہی آج کل کا جادو ہے، سب کے نفسیات پہ حاوی ہے، جو میڈیا دکھائے گا اچھا تو وہ اچھا ہوگا اور جو برا دکھائے گا تو برا۔ حالانکہ آپ اگر ان کے درمیان تقابل کرے، کمپیریزن کرے، تو آپ بتائیں کہ ہمارے جو ایک پروڈکٹ ہے لسی ہے مقامی، تو لسی بہتر ہے یا پیپسی؟ لسی تو بہترین چیز ہے، پیپسی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ گنے کا جوس اچھا ہے یا پیپسی؟ اچھا، اب ڈالڈا گھی اچھی صحیح ہے یا دیسی گھی؟ اب دیکھیں نفسیاتی حربے استعمال کیے گئے کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ اب مامتا اور ڈالڈا میں کیا تعلق ہے کہ یہ ایموشنلی طور پر جو ہے نا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا گیا؟ حالانکہ اچھا اس میں بھی دیکھیں پیپسی اگر آپ باہر ملکوں میں جہاں برانڈڈ چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہاں جا کر پیے، آپ ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، آپ نے وہاں بھی یہ پروڈکٹس جو ہے نا استعمال کی ہوں گی، وہاں ان کا ذائقہ کیسا ہے اور یہاں پر کیسا ہے؟ ہمارے یہاں تو اچھا، اور پیپسی میں وہ بھی ہمیں 2 نمبر چیزیں، 2 نمبر بھی نہیں، 100 نمبر جو ہے نا زہر ہے کہ آپ ان کا کسی لیبارٹری میں لے جائیں اور پیپسی کا آپ اس کے کیمیکلز کا وہ ٹیسٹ کروائیں، تو جو کیمیکل آپ کے واش روم کی کموڈ کی صفائی میں استعمال ہوتے ہیں 100% اسی مقدار میں اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس موقع کو تو غنیمت جان کر کم از کم اس کے خلاف ایک فضا بنائی جائے، متبادل کے بجائے مکمل بائیکاٹ حفظان صحت کا فائدہ تو ہوگا، دین کی حفاظت ہو یا نہ ہو۔ یہ ہے تو آپ دیکھیں کینسر عام ہوا ہے، اور اسی طرح جگر کی بیماریاں، جگر کا کینسر بیمار ہوا ہے، گردوں کا فیل ہونا، یرقان کا عام ہونا، اور اس کے بعد پھر وہ پروڈکٹ میدان میں لے آتے ہیں، بیماری ایجاد کریں گے، پھر اس کی دوا، پھر ویکسین کے نام پر آدھی دنیا کو نرغے میں لینا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک میں گزارش بھی کروں گا کہ یہ ادیان کے نظریات کے تناظر میں تو ہم دیکھتے ہیں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ سرمایدارانہ نظام خود ایک مستقل دین بن گیا ہے۔ اب یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں وہ بے رحمانہ انداز ان کا اپنی جگہ ہے، اسلام دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن اب یہ جو ایک مارکیٹ بن رہی ہے نا امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے کہ بھائی ان کا اسلحہ اور سالہ سال سے پڑا ہوا ہے، وہ کہیں بکنا بھی چاہیے کہ 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوگی تو اسلحہ بکے گا۔ تو یہ انسانی حقوق کی صورتحال ہے جس کو مغرب اگرچہ انسانی حقوق کے بھاشن تو بہت دیتا ہے، لیکن برے طریقے سے ہمیشہ مغرب میں ہی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ اسلام نے جن انسانی حقوق کی بات کی ہے ان کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اور اسلام انسان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کو مکمل انسانی حقوق دیتا ہے، اور پھر جو حقوق العباد ہیں ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے رب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو، وہ کس طرح زندگی گزارے، یہ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک شخص اگر مثالی زندگی گزارنا چاہے تو وہ یقیناً اسلام کے دامن رحمت میں آ کر ہی ایک مثالی زندگی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے گزار سکتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام کے انسانی حقوق کی تشہیر بھی کریں، اور ساتھ میں یہ جو مغرب کا منافقانہ چہرہ ہے، یہ جو دوہری پالیسی ہے، اس پر ہم جس فورم پر بھی بات کر سکتے ہیں، جہاں بھی ان چیزوں کو سامنے لا سکتے ہیں ضرور لانا چاہیے۔ اور ایمانی جذبے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یہ دیکھے بغیر کہ غیر معیاری چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے اس بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا
یا کیا نہیں ہوگا، ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں، ہم اپنے ایمانی جذبے کے اظہار کے مکلف ہیں۔ جیسے ایک اسرائیلی اگرچہ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دام لگے تھے، تو ایک عورت جو ہے وہ اون لے کر جا رہی تھی، کسی آدمی نے اس سے کہا کہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی یوسف کے دام لگے ہیں، میں بھی یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا جی اس اون سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا میں خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے اخلاص کو، ہمارے جذبے کو، ہماری نیت کو، ہمارے خلوص کو دیکھتا ہے۔ ہم اگر اس خلوص کے تحت ان بائیکاٹ کریں ان مصنوعات کا کہ ان کا فائدہ اور ان کا جو بینیفٹ ہے وہ جا رہا ہے اسلام کے دشمنوں کو، لہٰذا ہم اس میں اپنا حصہ شامل نہیں کرنا چاہتے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے اس جذبے کی بھی لاج رکھے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔